علیہ وسلم نے سونے کے پہاڑ کو اختیار نہ کیا بلکہ توبہ اور اللہ کی رحمت کے دروازہ پسند فرما کر اس بات کو واضح فرما دیا کہ دنیا کا مال و دولت، سونا چاندی، عمارت و سلطنت، عزت و شہرت، الغرض دنیا کی کوئی بھی چیز توبہ جیسی عظیم نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ توبہ ہی وہ عظیم نعمت ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کر لے، نماز چھوڑ دے، روزہ توڑ دے، حج نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، جھوٹی قسمیں کھائے، جھوٹی گواہیاں کھائے، گناہوں کی الغرض جس قدر اس سے وہ گناہ متصور ہو سکتے ہیں ان میں وہ ملوث ہو جائے، گناہوں کی گندگی میں وہ لت پت ہو جائے، گناہوں کی غلاظت سے وہ لتھڑ جائے، ہر عضو گناہوں کی دلدل میں ڈوب جائے، ساری زندگی ان گناہوں میں ہی گزر جائے، اسی حالت میں زندگی کی شام ڈھلنے لگے اور اس کا وہ زیست کا سورج غروب ہونے کا وقت قریب آ جائے، ادھر جہنم کی آگ جوش پر قبر کا طریق گڑا اس کا راستہ دیکھ رہا ہو کہ یہ بندہ کب آئے، اس کو اپنے خالق کی نافرمانی کا مزہ چکھایا جائے، کب آئے اس کی ہڈیاں توڑ کر رکھ دی جائیں، کب آئے اور اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے، کب آئے اس کو آگ میں الٹ پلٹ کر جلایا جائے کہ اچانک اللہ کی رحمت صدا دیتی ہے، توبہ کا دروازہ پکار پکار کر کہتا ہے استغفروا ربکم انہو کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، اور جو کوئی برائی یا جان یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ عز و جل کی بخشش چاہے، اس سے معافی طلب کرے، اللہ عز و جل کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے حبیب میرے بندوں کو خبر دو کہ میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں۔ پھر ارشاد فرما رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، ان سے کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، گویا کہ ہمیں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں، اگرچہ تم نے بہت گناہ کر لیے، اپنی جانوں پر ظلم ڈھا لیے، اپنی ساری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی، اپنا نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ کر دیا، لیکن گھبرائیے مت، امید نہ توڑیے، مایوس ہرگز نہ ہو، کیونکہ تمہارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھنے کی دعا کی ہے، اور وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، تم آؤ اس کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر لو، اس سے معافی مانگ لو، وہ تمہارے سارے گناہ پل بھر میں معاف فرما دے گا، اور نہ صرف یہ کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا بلکہ توبہ کرنے کے سبب تمہیں اپنے محبوب بندوں میں بھی شامل فرما لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، زندگی بے حد مختصر ہے، بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ نجات تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ رب العالمین اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہمارا وہ زیست کا سورج غروب ہو جائے اور ہمیں وہ توبہ کی مہلت بھی نہ ملے، آئیے آج ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آپ کے سامنے آپ کے دوست، رشتہ دار، احباب
آپ نے خود ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر وہ قبرستان میں چھوڑ کے آئے. کتنے ہوں گے؟ بلکہ جوانی کی حالت میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے وہ دوستوں کو آپ قبرستان میں وہ منو مٹی تلے چھوڑ کے آ گئے. یہ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے ہمیں توبہ جیسی عظیم ایک نعمت ہمیں وہ مل جائے. ایک واقعہ سناتا ہوں. کراچی کے اندر یہ بسیں چلتی ہیں، منی بسیں، چھوٹی بسیں چلتی ہیں. تو اس کے اندر ایک کنڈکٹر وہ آواز لگاتا ہے، کماڑی 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 کماڑی، او کماڑی کی طرف، کماڑی کی طرف. اچانک وہ کنڈکٹر وہ گر جاتا ہے، سڑک کے اوپر آ جاتا ہے. بس کو روک لیتے ہیں، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. اب اس کا آخری وقت آ جاتا ہے. اتنا وہ زور سے گرتا ہے کہ اس کا آخری وقت آ جاتا ہے. لوگ اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن اس کے منہ سے کماڑی کماڑی نہیں کر رہا ہے. لوگ کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں، لوگ اس کے منہ سے کماڑی کماڑی نہیں کر رہا ہے. وجہ کیا تھی کہ اس نے ساری زندگی اللہ کو کبھی یاد ہی نہیں کیا، کبھی اس نے اللہ ہی نہیں کہا، کبھی اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد ہی نہیں کیا، کبھی نماز ہی نہیں پڑھی. تو اس کے منہ سے وہ کماڑی نہیں کر رہا تھا، وہ کماڑی کماڑی کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا. اللہ. اور ایک موت یہ دیکھیے کہ ایک نوجوان جوانی کی حالت میں مسجد میں آیا کرتا تھا، کہتا تھا امام صاحب کیا اذان کا ٹائم ہو گیا؟ امام صاحب کہتے ہاں اے نوجوان اذان کا ٹائم ہو گیا. وہ اذان دیتا، اس طرح وہ اس کا ٹائم گزرتا گیا. بڑھاپے کا وقت آ گیا، وہ بڑھاپے میں بھی آتا مسجد میں، کہتا امام صاحب کیا اذان کا ٹائم ہو گیا؟ امام صاحب کہتے ہاں بھی اذان کا ٹائم ہو گیا. وہ اذان دینے لگ جاتا، یہاں تک کہ اس نوجوان جو بڑھاپے کی عمر میں آ چکا، اب اس کا آخری وقت آ گیا. لوگ اس کے رشتہ دار ارد گرد بیٹھے ہیں کہ امام صاحب اچانک کہتے چلو میں اپنے وہ مقتدی کو پوچھ کے آتا ہوں اس کی کیسی طبیعت ہے. اللہ اکبر. اب اس بزرگ کا آخری وقت ہے، بات سننے کی ہے، نزا کا وقت ہے، بالکل آخری وقت ہے، سانسیں اکھڑ چکی ہیں. امام صاحب جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتے ایک بچہ کہتا ہے امام صاحب آگے. جیسے ہی اس بوڑھے کی، اس بزرگ کے کانوں میں آواز پڑی کہ امام صاحب آگے، کہتے ہیں امام صاحب کیا اذان کا ٹائم ہو گیا؟ اللہ اکبر. کیا امام صاحب اذان کا ٹائم ہو گیا؟ اب اس نے کہا، امام صاحب نے دل رکھنے کے لیے کہا ہاں جی کیا اذان کا ٹائم ہو گیا. اب اس نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اور اس کی روح پرواز کر. یہ ہے میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو اچھی موت، ایمان پر موت. کیونکہ وہ ساری زندگی اس کا کام ہی یہی تھا کہ اذانیں دینا، نمازیں پڑھنا، اللہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا. تو اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا. اور وہ پچھلی موت دیکھیں کہ اس نے کبھی اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، اس کے منہ سے وہ کماڑی ہی کماڑی نکلا، اور کماڑی کماڑی ہی وہ کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، کوئی پتہ نہیں کہ ہماری موت کب آ جائے، کس وقت آ جائے. آج ہم توبہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تمام سنیں بلند آواز سے کہیں کہ انشاءاللہ عز و جل باجماعت مسجد میں آ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ عز و جل نیکی کی دعوت کو عام کریں گے. انشاءاللہ عز و جل اپنے علماء کرام امام صاحبان کی انشاءاللہ عز و جل خدمت کریں گے اور ان سے فیض لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ایسی ہی پیاری باتیں، ایسی ہی نصیحتیں دعوت اسلامی کے محکمے کے مدنی ماحول میں سیکھنے اور سکھانے کو ملتی ہیں. آپ سبھی مدنی التجا ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے محکمے کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. الحمدللہ آپ کے علاقے اولڈم میں بھی الحمدللہ اجتماع ہوتا ہے، آپ اس میں بھی ضرور بضرور شرکت فرمایا کریں. الحمدللہ اسی طرح جس طرح ہم مدنی قافلے میں تشریف لے آئے، آپ کی حاضر ہوئے آپ کی مسجد میں، الحمدللہ اسی طرح اولڈم سے بھی مدنی قافلے نکلتے ہیں. تو آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل زندگی میں 3 دن تو راہ خدا میں ضرور سفر کرنا ہے. انشاءاللہ نیت کر لیں گے نا انشاءاللہ عز و جل کہ 3 دن تو ضرور راہ خدا عز و جل میں انشاءاللہ ہم نے یہاں سے سفر کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی نمازی یا مقتدی، کیونکہ ہمارے اسلام میں یہاں پہ رہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو ہماری طرف سے تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہمیں وہ معاف کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا